الرحیم۔ دیکھنا یہ ہے کہ صحافی اقرار الحسن اور پیر حق خطیب کے جو نام سے مشہور ہے، ان دونوں میں حق کس کے ساتھ ہے؟ کون حق پہ ہے؟ آیا اقرار الحسن کا یہ کام ٹھیک ہے، اسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور حق خطیب جو ہے واقعی وہ اللہ کا ولی ہے یا اس کے پاس واقعی حقیقتاً کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو ٹھیک کر لیتا ہے، یا صرف دجل ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اقرار الحسن کا جو کام ہے، جو اس طرح کے جیلی کاموں کو بے نقاب کرنا، چاہے وہ عطائی ڈاکٹر ہوں یا کوئی پیر ہوں یا اور کوئی دم شف والا ہو، اس طرح کے جیلی لوگوں کو بے نقاب کرنا اور لوگوں کو بتلانا کہ اپنے عقائد، اپنے اعمال ان لوگوں کے پاس جا کے خراب نہ کریں، یہ صرف کرتب دکھاتے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ کام تو ٹھیک ہے، لیکن اقرار الحسن کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کا جا کر کے اس سے پوچھنا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، جو حقیقتاً بھی ولی ہوتا ہے وہ بھی ولی ہونے کا اقرار دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ پھر اگر ولی ہیں تو معجزہ دکھائیں، کرامت دکھائیں۔ معجزہ کہہ رہا ہوں، معجزہ تو نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، کرامت دکھائیں۔ تو کرامت بھی ولی کی اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، اور ولایت کے لیے کرامت کا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ نے دین اور شریعت میں لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو اسے بغیر سوچے سمجھے یہ نہ کہیے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، ممکن ہے وہ شیطان ہو۔ جو ولی ہوتا ہے اس کے لیے ہوا میں اڑنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ جس کی زندگی شریعت کے مطابق ہو۔ اگر وہ ہوا میں اڑ رہا ہے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے، تو پھر تو اللہ کا ولی ہے۔ لیکن اگر اس کی زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ ہوا میں اڑتا ہے یا پانی پہ تیرتا ہے یا چلتا ہے، جیسا کیسا بھی وہ کرتب دکھاتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ پیر حق جو خطیب ہے، اس کے جیلی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی اس کے زندگی کو دیکھے کہ اس کی طرز زندگی کیسی ہے، شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے مخالف ہے۔ تو بہت سارے کام اس کے ایسے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور وہ کام کر رہا ہے، تو ظاہر ہے ایسا جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک کرتب ہے، سب کو پتہ ہے، اپنے خاص مریض بنائے ہوئے ہیں، اپنے خاص لوگ رکھے ہوئے ہیں، انہی کو وہ ٹھیک بھی کر رہا ہے، انہی کو بیمار بھی کر رہا ہے، اور یہ ایک پیٹ پالنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بہرحال ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ رہا اقرار الحسن کا، بہت سارے تبصرے ہوتے ہیں۔ اب ایک ٹیم کھڑی ہو گئی نام نہاد مولویوں کی، اس کا دفاع کر رہے ہیں پیر خطیب کا کہ جی وہ ایسا ہے اور اس نے غلط کیا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس نے اقرار الحسن نے جو کام کیا ہے یہ اس نے اچھا کام کیا ہے۔ اگر ایسے جیلی پیروں کو بے نقاب نہیں کیا جائے گا تو جو سادہ دل لوگ ہیں وہ ان کی باتوں میں آئیں گے، ان کے عقائد بھی خراب ہوں گے، ان کے اعمال بھی خراب ہوں گے، ان کا مال بھی ضائع ہوگا۔
ایسے شف سے ٹھیک ہے، دم ڈالنا جائز ہے، ڈالا جا سکتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، تعویذ جائز ہے، کیا جا سکتا ہے، اس کا اثر ہے، ان چیزوں کا انکار نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ صداقت کا ہونا بہرحال ضروری ہے، جو کہ یہاں پہ بالکل صداقت قریب بھی نہیں لگی۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہر آدمی ایسے پیروں سے اپنے آپ کو بچائے اگر وہ آخرت اپنی ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔